بہت کچھ پڑھنا تھا اس 15 منٹ میں. بہت پریشان ہوں, مجھے پتا ہے تم میں سے بہت بھوکے ہوں گے. میری ماں بہنیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے آئی ہیں, 6 گھنٹے سے 8 گھنٹے سے شاید ممکن ہے کسی نے کھانا نہ کھایا ہو, لیکن ایک وقت گزار لو سکینہ کے لیے. بس یہ سوچ کے کہ اس بیوی کی کیا حالت ہوگی. میں مجلس بھی پڑھوں گا آپ کے سامنے, اسی 15 منٹ میں 2 گھنٹے کی مجلس آپ کے سامنے پڑھوں گا. اسی 15 منٹ میں, اسی 17 منٹ میں مجلس بھی ختم ہو جائے گی, آپ محسوس بھی کر پائیں گے. پھر میری گزارش ہے, آخر میں جو لوگ مجھے دکھائی دے رہے ہیں کھڑے ہوئے, مجھے بالکل اچھے نہیں لگتے. بیٹھ جائیے, بیٹھ جائیے, بیٹھ جائیے. اور پتہ ہے میں آپ کو کیوں بٹھا رہا ہوں؟ آپ کے فائدے کے لیے بٹھا رہا ہوں. مجھے پتہ ہے پرشازہ نہیں بچھی ہے, مجھے پتہ ہے یہ روڈ ہے, خاک ہے. حسین کے لیے خاک پہ بیٹھو, وہ تمہیں زندگی میں سورج بنا دیں گے. خاک پہ بیٹھنا سیکھو. جو بھی خاک پہ بیٹھ جاتا ہے, یہ ادھر میرے جوان کھڑے ہیں, یہ کالا لباس, جنہوں نے کالا لباس پہنا ہوا, میری ان سے گزارش ہے, وہ تو میرے اپنے ہیں نا. کالا لباس کوئی بات نہیں ہے, تمہارے نزدیک ادھر ادھر کچھ گندگیاں ہوں گی, کچھ کثافتیں ہوں گی, میں سمجھ سکتا ہوں, میں تمہاری بھی مجبوری سمجھ سکتا ہوں. اب دیکھو بیٹھ چکے ہو, تمہیں پتا ہے تمہاری حفاظت کرنے والا مولا حسین ہے, تمہیں دینے والا مولا حسین ہے, تمہیں سنبھالنے والا مولا حسین ہے. کمپنیاں نہیں سنبھالتی ہیں میرے جوانوں. تم مت سمجھنا کہ تمہاری کمپنی تمہیں 80,000 تنخواہ دیتی ہے تو وہ 80,000 تنخواہ سے تم چلتے ہو. تمہاری کمپنی 1.5 لاکھ روپے تمہیں پگار دیتی ہے تو 1.5 لاکھ کی پگار سے تم چلتے ہو. تم یہ مت سوچنا کہ تمہیں فلاں MLA صاحب جانتے ہیں, اور فلاں MP صاحب جانتے ہیں, اور فلاں منسٹر صاحب جانتے ہیں, اور فلاں کارپوریٹر صاحب جانتے ہیں تو ان کی وجہ سے تم چلتے ہو. تم چلتے ہی اس لیے ہو کہ حسین تمہیں جانتا ہے, حسین تمہیں چاہتا ہے, حسین کے لیے زندہ ہو. تم وہ قوم ہو جس کے لیے سیدہ نے اپنے بابا کے سامنے وعدہ کیا ہے. میں کچھ اور بھی پڑھنا چاہتا تھا, لیکن مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ آپ سب بس مصائب کے لیے تیار ہو, تو میں کوئی تقریر نہیں کر رہا آپ کے سامنے. میں آپ کو کربلا کے 3 منظر رکھوں گا, کیونکہ مصائب سارے ہو چکے ہیں, آپ نے سب سن لیا ہے, سب سے سن لیا. میں ایک منظر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. سیدہ دنیا سے جا چکی ہیں, علی سیدہ کو دفن کر چکے ہیں, اور روضے رسول کی طرف چہرہ کر کے یوں ہاتھ پیچھے, یوں بیٹھے ہیں علی. جیسے انسان بڑی بے کسی میں بیٹھتا ہے نا, بڑی مجنونیت میں, جب اس کے پاس زندگی کو دینے کے لیے کوئی جواب نہیں ہوتا تو وہ یوں بیٹھ جاتا ہے. علی کچھ یوں بیٹھے, اور بیٹھ کے قبر رسول کی طرف دیکھ کے فرماتے ہیں, میں نہیں بتاؤں گا سیدہ پہ کیا گزری. آپ کی بیٹی آپ کے پاس سے, آپ پوچھ لیجئے کہ پسلی کیسے ٹوٹی, دروازہ کیسے. یہی ایک منظر اور تمہیں دکھاتا ہوں کربلا میں, اور پھر مصائب کے 2-3 جملے مجھ سے سن لینا, مجلس تمام ہو جائے گی. ایک اور جملہ تمہیں سناتا ہوں. سید سجاد شام غریبہ, سید سجاد شام غریبہ میں یوں بیٹھ گئے, ہاتھ پیچھے کی طرف, چہرہ مقتل کی طرف. اور سید سجاد کچھ کہتے ہیں. بس جب بھی گفتگو شروع ہوگی تو تم سمجھ جانا, تمہیں خود رونا آئے گا. عرب کا ایک دستور ہے, جب کوئی مر جاتا ہے اور اسے دفن کر کے آتے ہیں تو گھر کے جو سب سے نزدیکی لوگ ہوتے ہیں انہیں کمرے میں نہیں لے جاتے, اس لیے کہ وہ کمرے میں جائیں گے تو ہو سکتا ہے مرحوم کی یادیں دیکھ کے کسی کی جان نہ نکل جائے, اس لیے اسے دوسرے علاقے میں لے جاتے ہیں, اور وہاں ایک شمع جلاتے ہیں مرحوم کی یاد میں, اور ان کے لیے جو ایصال ثواب کرنا ہوتا ہے, جو فاتحہ پڑھنا, جو سورہ پڑھنا, وہ کرتے ہیں. پتہ ہے سجاد زمین کربلا پہ بیٹھ کے اپنی پیٹھ کی طرف ہاتھ رکھ کے اور مقتل دیکھ کے کہتے ہیں, بابا عرب میں تو چراغ جلایا جاتا تھا, انہوں نے تو تیرا گھر جلا دیا. جزاکم اللہ, خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے. شمر سے یزید سوال کرتا ہے, بتا تو نے حسین کو کتنی ضربوں میں مارا. میں ایک ہی روایت سن لو اور مجلس تمام میں, بتا تو نے حسین کو کتنی ضربوں میں مارا. وہ کہتا ہے
12 या 17 की रिवायत है। वो कहता मैं ने 17 ضربوں में मारा। क्या तेरी तलवार तेज न थी? वो कहता तलवार बहुत तेज थी, मगर तुझसे इनाम लेने के लिए रास्ते के पड़े हुए पत्थरों पे बार बार तलवार को मार कर कुंद कर दिया। ये बता हुसैन जब कत्ल हो रहे थे क्या कह रहे थे? वो कहता है बड़ा साबिर था हुसैन। ये कौन कह रहा है? ये शिमर कह रहा है बड़ा साबिर था हुसैन। जब मैंने पहली बार तलवार मारी तो वो कह रहा था बिस्मिल्लाह व बिल्लाह। वो कहता बता तूने तलवार कहाँ मारी? वो कहता मैंने ज़िबा नहीं किया था, मैंने नहर किया था। ज़िबा में तलवार सामने, छुरी सामने चलाई जाती है, नहर में गर्दन के पीछे तलवार मारी जाती है। वो कहता बता हुसैन क्या कह रहा था? कहा जब दूसरी बार मैंने तलवार मारी वो कह रहा था सुभान अल्लाह। जब मैंने तीसरी बार तलवार मारी वो कह रहा था माशाअल्लाह। जब मैंने चौथी बार तलवार मारी वो कह रहा था अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तलवार मारता रहा, हुसैन हमने लाई करता रहा। जब मैंने 12वीं बार तलवार मारी वो कह रहा था नाना सलाम। जब मैंने 13वीं बार तलवार मारी वो कह रहा था बाबा सलाम। जब मैंने 14वीं बार तलवार वो कह रहा था अम्मा सलाम। जब मैंने 16वीं तलवार मारी वो कह रहा था भैया सलाम। जब मैंने 17वीं बार तलवार मारना चाहा हुसैन की गर्दन कटने को तैयार थी, हुसैन की गर्दन कट रही थी। मैंने देखा हुसैन अपनी गर्दन उठाने की पूरी कोशिश कर रहे। जब मैंने देखा हुसैन से गर्दन न उठी तो